جیسا کہ میں سال ہر سال سے پاکستان کے علماء اور عوام کو تمام ثبوتوں کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرتا چلا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں فلاں فلاں خاندان مرزئی ہے، اور پاکستان کے آئین و قانون کے برعکس یہ قادیانی اعلیٰ حساس قومی اداروں پہ فائز ہو پاکستان کو ایک قادیانی ریاست بنا رہے ہیں، مگر علماء کی بے حسی کی وجہ سے عوام بھی یہ تسلی کرتے ہیں کہ اگر علماء قادیانیوں کو قادیانی نہیں کہتے تو پھر ہم آغا وسیم کی بات کو کیوں اہمیت دیں، بلکہ اکثر مولوی اپنے ماننے والوں کو یہ کہہ کر ٹرخا دیتے ہیں کہ آغا وسیم تو اپنے اور بھٹو کے علاوہ تمام پاکستانیوں کو قادیانی کہتا ہے، حالانکہ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا۔ اب جس ملک میں قادیانیت نوازی کا یہ عالم ہو تو پھر آغا وسیم کی کون سنے گا؟ مگر میرا مشن یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی حفاظت میں اگر ساری دنیا بھی میری مخالف ہو جائے تب بھی میں حق بیانی سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں سچا ہوں، اور اس لیے نہ تو کوئی قادیانی لبرل یا مولوی میرے دعوے کو ہرگز رد نہیں کر سکتے، ماں سوائے گالیوں کے ان کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں، گالیاں دے کے ہی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی آغا وسیم تو تمام علماء پہ تنقید کرتا ہے، تو بات صرف اتنی ہے کہ جو کوئی بھی قادیانی کو قادیانی کہے گا، سچ بولے گا، میرا احترام اس کے لیے ہے، خواہ کوئی دنیا دار بندہ ہو یا مولوی، مگر جب مولوی میری حق کی آواز کا ساتھ نہیں دیتا تو پھر اس کو عاشق رسول تو میں بول نہیں سکتا۔ ویسے بھی مولوی اپنے پیچھے مرزئیوں اور بدعقیدوں کو عاشق رسول کہنے کی وہ رواج ڈال کے چلے گئے ہیں اس دنیا سے۔ میں نے بارہا ضیاء الحق قادیانی کے بارے میں بما کل ثبوتوں سوشل میڈیا پہ یہ بتایا کہ ضیاء الحق مرزئی تھا، اور ایک مرزئی کی قبر کو مسلمانوں کی مسجد سے ہٹانے کی تو جرت کسی میں ہے نہیں، اور باتیں پرشجاع دعوے کہ ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے، چل غوری آیا تو فلانا آیا تو اور یہ تو ایک جگ صحیح نہیں تو کیا ہے۔ 80 کی دہائی کے آغاز کا واقعہ ہے کہ گجرات کے ارد گرد جہاں ورائچ اور چودھری جٹ بھاری تعداد میں انگریزوں کے وقت میں ہی مرزئی ہوئے تھے، جن میں چودھری ظہور کا والد چودھری سردار خان، چودھری پرویز کا والد چودھری منظور الہی اور مشہور صحافی سہیل ورائچ کی برادری کے افراد بڑی تعداد میں شامل تھے۔ ستمبر 1981 کو جب چودھری ظہور ہمراہ مولوی مشتاق قادیانی جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن لاہور سی بلاک کی قادیانی عبادت گاہ سے نماز ادا کر کے واپس آ رہے تھے تو ہمارے 4 ساتھی یعنی ذوالافقار کے ساتھیوں نے ان کو وہاں قتل کر دیا تھا۔ اس قتل کے بعد گجرات کے چودھریوں نے قادیانی غنڈوں پہ مشتمل ایک قسم کی ملیشیا بنا لی تھی جو پیپلز پارٹی کے کسی بھی کارکن یا ہمدرد کو زود کوب کیا کرتے یا مختلف مقدمات میں پھنسا دیا کرتے۔ اس کے علاوہ قادیانی غنڈوں کی اس ملیشیا کا نام الظہور تھا۔ الظہور کے قادیانی غنڈے ایک تو غنڈہ گردی کیا کرتے تھے، لوگوں پہ روب جایا کرتے تھے، اور علاقے میں تمام جرم، شراب، جوا، ہر قسم کے جو ہے ان کی سرپرستی میں کام ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ کھلے عام قادیانیت کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ منڈی بہاؤدین میں قادیانی تبلیغ کر رہے تھے کہ اس دوران ایک مسجد امام کو قادیانیوں نے مارنا شروع کر دیا۔ یوں مسلمانوں اور قادیانیوں میں ایک فساد کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، جس میں قادیانیوں کے ہاتھوں چند مسلمان شہید بھی ہوئے۔ اس لڑائی میں ایک مرزئی احمد علی مہندی ورائچ جو قائد مجلس خدام احمدیہ تھا اور ایک غنڈہ تھا، وہ بھی مارا گیا۔ اور شہید ہونے والے مسلمانوں کی پولیس نے تو کوئی ایف آئی آر نہ کاٹی، اور جو شہید ہوئے تھے ان کے ورثہ کو ڈرا دھمکا کر چپ کروا دیا۔ اس علاقے کے مسلمان گجر برادری کے کوئی 10-12 افراد کو قتل کے مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ وجہ یہی تھی کہ یہ گجر برادری اپنے علاقے میں مرزئیوں کی سخت مخالف تھی۔ ان میں کئی ایک کی ضمانت کروا کر پولیس نے جو ہے بعد میں ان کو پولیس مقابلے میں
مروا دیا تھا اور باقی 4 افراد کو اس گجر برادری کے 4 افراد کو 1 سال کے اندر اندر ہی ضیاء الحق کے حکم پہ پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تھا. اس قادیانی اور سب کچھ یہ قادیانی اور ضیاء الحق کی جو انڈرسٹینڈنگ اور تال میل کے اور ان کے حکم کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. پولیس اور عدالتیں وغیرہ مسلمانوں کو جو ہے وہ مار رہے تھے. تو اس قسم کی خبریں تو کوئی اس زمانے میں دیتا نہیں تھا کیونکہ مکمل طور پہ قادیانی راج تھا ضیاء کا. تو اس میں جو ہے وہ قادیانی گنڈے جو ظہور الہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کا ایک شخص جو ہے جو وہ خود اس کے انٹرویو کو آپ سن لیں کہ ضیاء نے کس طرح قادیانیوں کی مدد کی تھی. اس مقدمے میں مرزا طاہر اور ضیاء الحق نے مل کر مسلمانوں کو پھانسی لگوایا جبکہ ضیاء کے دور میں سائی وال اور سکھر میں مرزائیوں کے ہاتھوں مارے جانے والے مسلمانوں کے قاتل قادیانی گنڈوں کے ڈیتھ وارنٹ پہ ضیاء نے تو 4 سال تک دستخط نہ کیے, اپنے ڈیسک میں ہی رکھا اور آخر میں سب کے سب مرزائی جو قاتل تھے وہ جیلوں سے رہا کر کے یورپ بھیج دیے گئے. اب بھی اگر قوم ضیاء کو قادیانی مخالف مانتی ہے تو مانے, مگر خدا کی قسم ہے کہ ضیاء الحق کے قادیانی تھا جس نے 1941 میں قادیان جا کر مرزا بشیر کے ہاتھ بیعت کی اور تا حیات وہ کنجر مرزائی رہا. اجاز الحق اگر جرت ہے آ اور بول کہ 1941 میں جلسہ قادیان میں جس ضیاء الحق سکنہ جلندر نے مرزے کی بیعت کی تھی یعنی مرزا بشیر کی, میں اجاز الحق اس کے نفتے سے پیدا نہیں ہوا بلکہ کسی اور کے نفتے سے پیدا ہوا ہوں. آج دلے اپنے باپ کا قادیانی ہونا سچ تسلیم کر یا پھر اپنی ماں کا بد چلن ہونا قبول کر کے دوسرا کوئی راستہ نہیں تیرے پاس. اس کے باوجود آج بھی ہمارے ملا زاد احمد اوریا سیالوی کتا مرزائیوں کے کتے ہیں. یہ ضیاء الحق مرزائی کو اسلام کا مجاہد کہتے ہیں. سب سن سکتے ہیں اس کلپ میں کہ فوج کے افسر کس طرح سے اپنے ہم مذہب مرزائیوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو پاکستان کے انٹرسٹ سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کنجر مرزائی جرنیلوں کو اور سنو دلو مولویوں, تم ان کو سلام کرتے ہو, شرم کرو, یہ نبی کے دشمن ہے. پاکستان کی فوج کا افسر طبقہ بھاری تعداد میں مرزائی ہے. یہی سچ ہے, یہی سچ ہے اور نبی پاک کی عظمت کے لیے میں یہ سچ بولتا رہوں گا. مجھے کسی دین فروش مولوی کے فتوے کی ضرورت نہیں. جو مولوی باجوہ ضیاء عمران بزدار ایم عالم جمالی وغیرہ کو مرزائی نہیں مانتا وہ مرزائیوں کا ہی کتا ہے. فوج سے مرزائیت ختم نہ ہوئی تو پاکستان ضرور ختم ہو جائے گا. اس لیے ہمارے دین اور اسلام کے سروائیول کا مسئلہ ہے, ان کی بقا کا مسئلہ ہے کہ ہم فوج سے اور دیگر اداروں سے مرزائیوں کو ختم کریں اور مرزائیوں کو مرزائی تو بولیں. باتیں تو بہت کرتے ہیں یہ لوگ. مرزائی ہٹاؤ تحریک زندہ باد. میں یہ کرنی چاہتا ہوں کہ جب میں نے میٹرک کا امتحان 77 میں دیا, 78 میں نے ملٹری جوائن کی بطور کلرک پنجاب ریجمنٹ میں بھرتی ہو گیا اور میں مختلف جگہوں پر ہوتے میں کوئٹہ جاب کر رہا تھا. اچھا, وہاں میں جاب کر رہا تھا اور میں نے ایٹ ہز اون ریکویسٹ میں نے اپنا ڈسچارج اپلائی کیا ہوا تھا. اچھا, تو میرا 16 جون 1982 کو ڈسچارج ریکمینڈ ہو کے آ گیا ہوا تھا. اچھا, رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. سب لوگ تراویحیں پڑھنے گئے ہوئے تھے اور میں اپنے کمرے میں تھا جی, کیونکہ وہ انہوں نے تو باجماعت جا کے پڑھنی ہوتی تھی. میں اکیلا تھا, میں اپنی طور پر پڑھتا تھا جی. تو میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو ٹیلی گرام آ گئی. اس پر لکھا ہوا تھا مہدی مرڈرڈ ریچ ہوں. مہدی جو ہے میرے والد صاحب کے چچا زاد بھائی تھے اور وہ قائد مجلس خدام الاحمدیہ رجوع تھے اس وقت. اچھا, تو مجھ پر سختہ طاری ہو گیا. میں نے اپنے افیسر متعلقہ کو بتایا تو انہوں
انہوں نے مجھے کہا آپ کا ڈسچارج ریکمینڈ ہو گیا ہے اور یہ واقعہ جو ہے یہ گزر گیا ہے، یا تو ابھی جا کے دفنانا ہوتا تو پھر ہم ٹکٹ کا جہاز کا بندوبست کر کے آپ کو بھیجتے اور آپ جنازے میں شرکت کر سکتے۔ ہماری آپ سے رائے ہے کہ آپ یہاں سے کیونکہ آپ کا ڈسچارج ریکمینڈ ہو کے آ گیا ہے، آپ کو بار بار ادھر آنا پڑے گا۔ چنانچہ میں نے ان کی بات مانی اور مجھے انہوں نے بڑے آنر کے ساتھ وہاں سے بھیجا، اور میرا جو کمپنی افسر تھا اس نے مجھے ایک تعارفی رکا دیا جو جنرل ضیاء الحق صاحب کا ایک پی اے تھا بڑا خاص، اس کے نام پہ اگر ضرورت پڑی کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو وہ آپ کی مدد کر سکیں گے۔ اچھا۔ چنانچہ میں گھر آیا تو دیکھیں وہ میرے چچا جو تھے وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے، ابو کے چچا بھائی تھے، بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ میری پھوپھی ان کی بیوی بھی تھی، میری پھوپھی فوت ہو گئی تھی، اور جو اس کا ایک بیٹا تھا بشارت احمد وہ بہت چھوٹا تھا جی، تو ان کی دوسری شادی تھی، اس سے بھی ان کی 2 بچیاں تھیں، تو ان کا یہ واقعہ ہو گیا۔ واقعہ کی الگ تفصیل ہے، لیکن واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ بیٹوں کی جو رسید ہوتی ہے اشتمال ہوئی، اشتمال میں وہ رقبہ ہمیں مل گیا تھا، پہلے کسی اور کا تھا، تو انہوں نے زبردستی اس پر قبضہ کرنے کے لیے آئے، اور یہ تھا تو کیا آواز ٹھیک کر لیں، اپنی آواز ٹھیک کر لیں پلیز جی۔ تو مخالفین نے ان کو ڈنڈوں اور کلاڑیوں سے شہید کر دیا، اور ان کے ساتھ میرے دوسرے چچا بھی غلام احمد صاحب وہ بھی زخمی ہو گئے۔ تو یہ واقعہ ہوا تھا، تو میں اس واقعے کے 10 دن بعد وہاں اپنے گاؤں میں پہنچا تو میں فوج سے فارغ ہو کے گیا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ یہ میرے ایک روکا ملا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں جا کے کوئی سپورٹ کی درخواست بھی کرتا ہوں جی۔ اس وقت ہمارے کیس کی تفتیشیں جاری تھی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں جو پولیس کی حالت ہے، رشوت یہ وہ اس طرح کے چکر چلتے ہیں جی۔ تو میرے والد صاحب نے یہ سمجھتے ہوئے کہ بچہ ہے، اس وقت 22-23 سال میری عمر تھی جی، یہ بچہ ہے چلو کہنے لگے جائیں جا کے شوق پورا کر لے۔ میں بہرحال وہاں گیا تو مجھے گیٹ پر جب میں نے جا کے رکا وہ دکھایا تو مجھے بڑی پروٹوکول کے ساتھ ان کے پاس، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ان کرنل صاحب کے پاس مجھے پہنچا دیا گیا۔ تو کرنل صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کا کیا پرابلم ہے، میں نے وہ بتایا تو کہنے لگے یہ لکھ لیں، آپ کو جنرل صاحب سے آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں جی۔ چنانچہ مجھے جناب تھوڑی دیر بعد جنرل صاحب کے پاس 2 بندے چیک کرنے کے لیے آئے، اور پھر مجھے جنرل صاحب کے سامنے لے گیا، جنرل ضیاء الحق کے سامنے جی جی جی۔ وہ پوری جو جلال کے ساتھ اپنے دفتر میں دونوں طرف فلیگ تھے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو کرنل صاحب جنہوں نے مجھے بلانا تھا وہ بھی ایک سائڈ پر تھے بیٹھے ہوئے جی۔ تو انہوں نے میری درخواست ان کے آگے تھی، انہوں نے یہ سوال میرے سے کیا، اس ایپلیکیشن میں جو لکھا ہے حقیقت میں مبنی ہے؟ میں نے کہا جی سر۔ تو کہنے لگے یہ کیس جو ہے، یہ چونکہ اس میں زمین کا مسئلہ ہے، آپ کا کیس سول عدالت میں چلے گا، لیکن مارشل لا اس کی نگرانی کرے گا۔ اچھا۔ ان کو کہا کہ یہ لے جائیں اور وہاں کے ڈی آئی جی کمشنر کو فون کر دیں، اتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے اور مجھے ان کا چلان چاہیے 5 مجرموں کا، اور 31 اگست کو یہ کیس مجھے پیش کیا جائے۔ اچھا۔ تو ہاں، تو پھر بڑی انہوں نے مدد اس کے اللہ انہیں جزا دے، بڑی انہوں نے سپورٹ کی۔ میں فوراً پھر واپس آئے اور انہوں نے پھر اسی طرح کر کے ہدایات جاری کی، اور میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ ہدایات ادھر اسی وقت یعنی جو ٹائم ہوا تھا وہ بھی مجھے انہوں نے کہا کہ یہ ٹائم نوٹ کر لیں، آپ کے اگر والد صاحب یا کوئی ہوا تو ان کو پتا چل جائے گا کہ ابھی بات ہو گئی ہے۔ اچھا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ کیس جو ہے مجھے پیش کیا جائے، تو اس نے سب کو ڈانٹ ڈوٹ دیا اور ان 5 مجرموں کا چلان کر کے رپورٹ پیش کر دی۔ یہ ایک واقعہ یہ ہوا۔
اس سے آگے میں آپ باتیں شروع کرنے والا ہوں. ایک بریک لے لیں ذرا ناظرین، ایک بریک لے لیں. مقدمے کا کیا بنا؟ وہ آگے وہ تھوڑی سی لمبی داستان ہے، آگے چلتے ہیں تو میں بتاتا ہوں، اگر ٹائم ہے تو چلتے ہیں، ورنہ جی بتائیے. ہاں وہ جناب یہ تو ہو گیا نا، نومبر 82 تک میں پہنچا ہوں. جی اس کے بعد مقدمہ چلتا رہا، پیروی ہوتی گئی، کرتے کرتے میں سمجھیں کہ ادھر پھر کوشش، وہ یہ مخالف یہ سمجھتے تھے کہ ان کے خاندان کا جو سب سے بڑا تھا، جو مقدمے کے پیچھے چلنے والا تھا، وہ تو فوت ہو گیا ہے، اور مجھے بچہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ کئی دفعہ ڈرایا دھمکایا بھی جاتا تھا، کئی دفعہ مجھے جانی طور پر دھمکی بھی دی جاتی تھی، کئی فسادات بھی ہوئے. بہرحال اللہ پاک ہمت دی، میں ہمت کے ساتھ چلتا رہا. تو میں نا ایک آپ کو یہاں ایک اور واقعہ یہاں کوٹ کرتا ہوں. پلیز. کہ میں نے نا حضور انور کی خدمت میں میں نے چٹھی لکھی کہ حضور یہ واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور میرے جو چچا دادا ہیں چودھری مرزا خان صاحب، ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام محمد مہدی تھا، وہ اس کو مار دیا گیا ہے، اور یہ ہماری پریشانی کی حالت ہے. ہم حضور سے ملنا چاہتے ہیں. حضور کی طرف سے ہمیں 7 جولائی 1983 کی ڈیٹ آ گئی، جولائی نا مئی، 7 مئی 1983 کی ڈیٹ آئے گی کہ فلاں تاریخ کو آ کے مجھے ملے. جب ہم وہاں گئے، میرا اس انداز میں انفرادی ملاقات جو کسی بھی خلیفہ وقت سے وہ پہلی ملاقات تھی. حالانکہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے لینوں میں لا کے کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئی، وہ ایک عجیب کیفیت تھی، لیکن یہ ایک ایسی ملاقات تھی کہ فیس ٹو فیس ایسی ملاقات ہو رہی تھی. جب میں وہاں پہنچا تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی محمد اسلم شاہ صاحب منگلا جو اب وفات پا گئے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں اس وقت وہ اسسٹنٹ سیکرٹری تھے حضور کے یا پرائیویٹ سیکرٹری تھے، تو وہی مجھے ملے. تو انہوں نے جب ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ حضور 2-3 دفعہ آپ کا پوچھ چکے ہیں، آپ لیٹ ہو گئے آئیں. انہوں نے ہمیں کمرے میں ایک میں بٹھایا، مجھے اور میرے دادا جی کو، اور حضور جناب تیزی سے حضور اندر داخل ہوئے اور آ کے مجھے میری گالوں پر پولی پولی تھپکی دی، اور دادا جی کو جفا لگا کے ملے اور بٹھایا، اور میں حضور کے ساتھ بالکل بیٹھ گیا. ان کے دائیں ہاتھ مجھے اپنے ساتھ حضور نے بٹھایا اور پوچھا بتاؤ آپ سناؤ واقعہ. تو میں نے سارا جو واقعہ تھا نا قتل کے کیس کا سارا حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، بتایا ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا. تو اب میں نے کہا، میرے منہ سے ایسے الفاظ نکلے کہ میں نے کہا حضور اب تو ہمارے کیس کی پیروی کرنے والا ہمارے کوئی نہیں رہا. تو جو میرے چچے ہیں زندہ پڑھ ہے وہ بالکل، تو میں اس طرح میری کفیت ہے. حضور کہنے لگے کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، اس کیس کی پیروی میں کروں گا. ماشاءاللہ سے حضور کے، اور حضور نے مجھے تھپکی دی. پھر گجرات امیر صاحب ضلع کو فون کر دیا، 1-2 وکلا کو بھی فون میرے سامنے کیے کہ یہ کیس ہے، آپ لوگوں کو اس کی پیروی کرنی ہے. تو اور مجھے کہنے لگے، حضور نے فرمایا کہ آپ نا مجھے ہر پیشگی کی مجھے رپورٹ لکھتے رہیں. ہر پیشگی کی جب پیشگی پر جائے آپ مجھے رپورٹ لکھتے رہیں. یہ حضور کا ارشاد تھا. اور جب ہم اٹھ کے جانے لگے، ملنے لگے، تو دادا جی مل رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا. تو دادا جی کہہ رہے تھے کہ حضور سارے واسطے بڑی دعا کرے، بہت دعا کرے، چوکھی دعا کرے. تو مجھے آج بھی وہ میرے کانوں میں حضور کے وہ الفاظ گونجتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں دعا کروں گا، بہت دعا کروں گا، بہت چوکھی دعا کروں گا. یہ حضور نے فرمایا تھا. اس وقت دادا جی کی داڑھی حضور کے کندھے پر تھی اور حضور کی داڑھی دادا جی کے کندھے پر تھی. میں وہ سیٹ دیکھ رہا تھا. تو بعد میں میرے سیٹ کے پل لگا یہ ہماری. اچھا جی، پروگرام کا وقت آج کا ختم.